کبھی کبھی بزرگان دین اور نیک لوگوں کی بد دعا سے یا ان کی بے توجہی سے علم، ایمان اور درجات سب کے سب سلب ہو جاتے. توبہ. جیسے کہ دنیا کے اندر تکالیف شروع ہو جاتی ہے جب اساتذہ اور بزرگوں کو کوئی تنگ کر لے تو قسم قسم کی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. خوشحال خان خٹک جو پشتو کا بہت بڑا شاعر اور لیڈر گزرا ہے، اورنگزیب عالمگیر سے لڑتا رہا بہت زیادہ. تو اورنگزیب نے دیکھا کہ پختونوں سے لڑائی آسان نہیں ہے اور وہ بھی سیدھے سرحد میں. تو اورنگزیب نے سوچا کہ اب اس کے ساتھ سرکاری چال لڑتا ہوں. بادشاہوں کو بڑی چالیں آتی اور وہ تو خاندانی بادشاہ تھا. اس نے کہا خوشحال خان خٹک سے کہ مانگتے کیا ہو؟ اس نے کہا بس اٹک کا محصول میں لوں گا، میں پختونوں کا بڑا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھے، میں آتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر پورے بریگیڈ کے ساتھ صوبہ سرحد آیا اور خوشحال خان کو کہا کہ پختونوں کے قبائل کے سردار جمع کرو. خوشحال خان سمجھ گیا کہ بادشاہ نے چال لے لی. جب پختونوں کے 48 قبیلے جمع ہو گئے اور داخل اور تپتوں سے پختانے کل پس چال رکھی تو اورنگزیب نے ان کو کہا کہ خوشحال خان خٹک مدت دراز سے میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تم کو بھی نقصان ہوا، مجھے بھی بہت ہوا. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے. اس کا مطالبہ ہے کہ میں اس کو صوبہ سرحد کا گورنر بناؤں. میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ اگر تم رضامند ہو تو وہ آج سے گورنر ہے. اس زمانے میں گورنر کو صوبیدار کہتے تھے. تو ہر قبیلے نے کہا سیب ہمارا اپنا بڑا تو یہ ہے. دوسرے قبیلے نے کہا سیب ہمارا بڑا تو یہ ہے. کہا کتنے بڑے ہیں تمہارے؟ کہا 48 قبیلے اور 48 سردار. کہا کہ خوشحال خان تمہارا بڑا نہیں ہے؟ کہا نہیں. تو اورنگزیب نے کہا جب وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو تم آگے آگے آتے ہو. کہا سیب اب نہیں آئیں گے. تو خوشحال خان نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن فوج کو آرڈر دے دی کہ پکڑو خوشحال کو. اب جو خوشحال کو پکڑنے گئے تو خوشحال کے ساتھ کون تھا؟ صرف خٹک تھے. خوشحال خٹک کو پکڑ کے اور دکن لے گئے، وہاں جیل میں ڈالا. خوشحال خان نے وہاں شعر کہا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے موحد عالم متبع سنت بزرگ تھے اور ان کا آپس میں رشتہ ہوا تھا. اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی اور کاکا صاحب ناراض. کاکا صاحب علیہ رحمت جن کی اولاد کاکا خیل کہلاتے، زیارت کاکا صاحب یہ بہت بڑے موحد عالم ہیں. آج تک دنیا کے اندر یہ واحد گدی نشینی ہے کہ جو موحدین ہیں اور سارے کاکا خیل تسلیم الحق اور فلاں حق اور فلاں حق یہ سارے کے سارے دیوبند والے، ایک بدعتی نہیں ان میں. ایک حضرت اقدس برکت السرحد شیخ المحدثین حضرت مولانا عبدالحق سے نور اللہ مرقدہ جب انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے تو بھٹو نے اس کے مقابلے میں زیارت کاکا صاحب کے ایک رئیس کو منتخب کیا کہ آپ انتخاب لڑے، ایک مولوی جیتتا رہتا ہے، اس کو ہراؤ. تو حضرت کے سب سے زیادہ ووٹ جو تھے وہ زیارت کاکا صاحب کے تھے. وہ سب لکھے پڑے لوگ ہیں اور سب کے ووٹ ہیں. تو جمال شاہ کو کھڑا کر دیا کہ آپ مقابلہ کریں مولانا کا. تو زیارت کاکا صاحب کے جتنے لیڈر تھے اور جتنے قبائل تھے اور جتنے رؤساء تھے وہ سب جمع ہو گئے کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار کے نیچے. جب کوئی بڑا جرگہ کرتے ہیں تو ان کے قریب کرتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہے کہ بھئی سب مل کر کے جمال شاہ کو جتانا ہے. اس کے لیے جرگہ ہوا ہے، ہزاروں آدمی رات کو جرگہ ہو رہا ہے. جب جرگہ گرم ہو گیا، تلاوت ہو گئی، دو چار آدمیوں نے باتیں کی. ایک بوڑھے نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، یا کل مر جاؤں گا یا پرسوں، مجھے موقع دے دو کہ تمہیں عقل سکھاؤں.
جی بابا آ جاؤ. بابا آیا, بابا نے کہا سب لوگ کلمہ پڑھ لو, ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھو. آیا کہا دوبارہ کلمہ پڑھ لو کہ ہم سب حضرت کی اولاد ہیں. پڑھ لیا. کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کاکا سے رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر مولانا عبدالحق ہے یا جمال شاہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولانا عبدالحق صاحب. کہا جمال شاہ کو مولانا عبدالحق کے مقابلے میں کھڑا کر کے کاکا صاحب کی عزت پر مٹی ڈال رہے, شرم نہیں کرتے ہو تم؟ ابھی اس مجلس میں فیصلہ کرو. تو لوگوں نے کہا جمال شاہ کیوں نہ اس وقت ایک ضرورت نہیں تھا, ایسی غیرت کو اب آج بھی غیرت بتاتا ہوں آپ. کہا مولانا عبدالحق وارث الانبیاء ہے, کاکا سے وارث الانبیاء ہے, ہم ان کی اولاد اس لیے معزز ہے کہ وہ عالم دین تھے, کامل و اکمل ولی تھے. تم ایک سونڈے بونڈے کو, مستنڈے کو وارث الانبیاء کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو اور اپنے آپ کو کاکا خیل کہتے ہو. تم کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں نے کہا بس بابا ہوں جمال شاہ غریب سر کا تو بمنڈ لاؤ, ادا سے غم جوش, ادا سے غیر کی خلق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاکا سے بنے رحمت کی برکات اب تک قائم ہے, ان کی اولاد میں آج بھی اتنی غیرت ہے. خیر خوشحال خان خٹک نے کہا وہاں دکن میں کہ زپا بندہ اور انگیم کے بخلاص ہم اور زگیر کر شیخ بابا لے رحم کار زخ اور انگیب نیم نے والے خو بابا رانا خپش ہے خدای ذکر گرفتار کرا اور پا دکن کے پاڑو کم جیسے میدم کا اور زخ وڑلے لے خامار لے اجدہا ہے, اور مجھے تو بڑے اجدہا نے کاٹا ہے. یہاں سپیرا کہاں ہے کہ دم کرے گا؟ کیونکہ مجھ سے کاکا سے ناراض ہے اس لیے گرفتاری ہوئی, ورنہ اورنگزیب مجھے 26 سال میں نہیں پکڑ سکتا. کاکا سے بلے رحمت کے پتہ چلا کہ خوشحال خان اشعار پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے, تو اس نے کہا معاف, میں نے معاف کر دیا. اورنگزیب نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے خوشحال خان کو قید تو کر لیا مگر پختونوں کی دشمنی عمر بھر کی لے لی, اور آپ کابل جا کے دیکھے اب راستہ آپ کا کابل کا کہاں سے گزرو گے تو وہی تھے. اورنگزیب جب صبح اٹھا 100 گھوڑوں کے اردل میں اعزاز کے ساتھ خوشحال خان کو کہا کہ جاؤ صوبے کے صوبیدار ہو اور میں نے معاف کر دیا, وہیں رہو. تو بزرگان دین کے قرب سے مسائل آسان ہوتے ہیں, خلاصہ یہ نکلا. اور بزرگان دین ان کو کہتے ہیں جو انبیاء کے نقش قدم پر ہو. یہ نہیں کہ کار شیطان نی کو نی نامت ولی گر ولی ای ہست لانت بر ولی, گر ولی کے درس میں نہ آنے دے اور ولی بنا ہوا ہے, اس کو ولی کہتے ہیں. گر ولی ای ہست لانت بر ولی, اس پر تو لانت واری دی. قرآن کا مقابلہ یہ کرتا ہے, درس کا یہ کر رہا ہے, بزرگ بنا ہوا ہے. یہ بزرگوں کے نام پر شاپ کیپر, اور شاپ کیپر نے شاپیں جگہ جگہ کھولی ہوئی. قرآن یہ بیچ رہے ہیں, صفوف یہ بیچ رہے ہیں, تیل یہ بیچ رہے ہیں, ایمان یہ بیچ رہے ہیں, کوئی سی چیزیں نہیں بیچ رہے ہیں, ہر چیز بیچ رہے ہیں. اور اس کو بھی بدھو قوم اولیاء اللہ سمجھتی, ایسے کو ایسے ہی چاہیے.